پاکستان میں مذہبی جنونیت اس قدر بڑھ چکی ہے کہ کوئی ایسی چیز جو ہمیں نظر آنے کی دیر ہے یا کوئی بھی چیز کسی کے ساتھ بھی مشابہت اختیار کرتی ہو، ہم اس کو مذہب کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں۔ کل ایسا ہی ایک واقعہ لاہور کے اچھرا بازار میں پیش آیا ہے، جہاں ایک خاتون نے ایک ایسا لباس زیبتن کیا ہوا تھا جو عربک برانڈ کا سوٹ تھا، جبکہ اس نے وہ سوٹ پہنا، اس پر ایسی تحریر ہوئی تھی کہ اور ایسے الفاظ لکھے ہوئے تھے جو قرآن کی آیتوں سے مشابہت کر رہے تھے۔ اس کو دیکھنے سے پتہ چل رہا تھا کہ اس پہ حلوہ لکھا ہوا ہے، لیکن دیکھنے والا عام شہری اور عام پاکستانی یہی سمجھے گا کہ شاید یہ قرآن مجید کی آیات لکھی ہوئی ہیں۔ اور جو لوگ حلوہ کے نام سے کنفیوز ہو رہے ہیں ان کو بتا دیں، حلوہ عربی زبان کا لفظ ہے اور جس کے معنی اردو میں خوبصورت۔ ویسے یہ لباس خاتون کو پہننا تو نہیں چاہیے تھا، لیکن اگر اس نے یہ پہن ہی لیا تھا تو اس کے ساتھ ایسا سلوک ہوا کہ آپ آگے چند ویڈیوز میں دیکھیں گے۔ حالانکہ جب خاتون اچھرا بازار گئیں تو وہاں پر کسی نے دیکھا کہ اس نے ایسے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، تو اس نے وہیں شور مچا دیا اور کہ یہ تو قرآن کی آیات لکھی ہوئی ہیں اور یہ گستاخ ہے، یہ قرآن کی گستاخ ہے، اس نے توہین کی ہے قرآن کی۔ اس طرح کے الفاظ اس کے لیے استعمال کیے گئے۔ اڈے کی انتہا ہی ہے نا۔ آپ دیکھیے، پایا پتا نہیں کہتے بڑی الرٹ ہوئی ہے، سیکورٹی الرٹ ہوئی ہے۔ اسلام کا مذاق کھڑا کر سر جی، آیت لکھی اور کھڑی ہو جاؤ۔ ساڈے اسلام کا مذاق ہے۔ پھر جی وہاں دیکھا دیکھی لوگ اکٹھے ہو گئے ہیں اور انہوں نے اس عورت کو پکڑ لیا، اور اللہ کا ایسا کرنا ہوا کہ وہاں کسی نے پولیس کو بلا لیا، اور جب پولیس کو بلایا تو لاہور کی جو ایس پی ہیں انہوں نے آ کے معاملے کو ہینڈل سارا کیا ہے، ورنہ تو آج ایک اور عورت کی جان چلی جانی تھی، صرف ان مذہبی جنونیوں کے ہاتھوں جنہوں نے اس کو قرآن مجید کا گستاخ سمجھ کر یا مار دینا تھا یا قتل کر دینا تھا۔ مگر اس پولیس آفیسر بہادر خاتون نے اس عورت کو بچایا اور اس کی معافی تلافی بھی کروائی اور میڈیا پر بھی اس کا بیان جاری کروایا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام سیدہ شربانو نقوی ہے، میں ایس پی گلبرگ ہوں، میرے ساتھ کھڑے ہوئے ایس ایچ او اچھرا بلال۔ آج جس واقعے کا ہم ذکر کرنے جا رہے ہیں وہ اتنا ہے کہ ایک خاتون اپنے شوہر کے ساتھ اچھرا بازار آئی شاپنگ کرنے۔ انہوں نے ایک کرتا پہنا ہوا تھا جس کے اوپر کچھ حروف لکھے ہوئے تھے۔ جب حروف لوگوں نے دیکھے تو انہوں نے کہا کہ آپ یہ کرتا اتار دیں، اور ایک کنفیوژن کریٹ ہو گئی کہ کہیں گستاخی ہو گئی۔ اس چیز کو جب ہم نے آگے پروو کیا تو جو چیز سامنے آتی ہے، جو حقائق سامنے آتے ہیں، ان کے متعلق آپ کو ندیم بھی بتائیں گے جو موقع پہ اس دن موجود تھے، اس ٹائم پہ موجود تھے۔ آج 1 بجے کے قریب یہ وقوع پیش آیا، اور اس کے بعد وہ خاتون بھی معذرت کریں گی کہ کیا ہوا اور کیا ان کی نیت تھی، اس کے متعلق بھی بات کریں گی۔ جی، یہ بیٹی سے بات ہوئی تھی میری اور اس سے وہ غلطی ہوئی ہے، لیکن وہ لفاظ ٹھیک تھے، ویسے ڈیزائننگ اس کی بنی ہوئی تھی، لیکن لوگوں نے دیکھا کہ یہ خرابی کا باعث بن رہا ہے تو یہ بہن آئی، انہوں نے کہا یہ آئندہ کے بعد ایسا لباس نہیں پہنیں گے، تو انہیں ہمیں معاف کر دیا گیا ہے۔ السلام علیکم، میں اچھرا بازار گئی اور میں نے یہ جو کرتا پہنا تھا یہ میں نے ڈیزائن سمجھ کے لیا ہے، مجھے نہیں پتا تھا اس پہ کچھ اس طرح کا لکھا ہے جس سے لوگ یہ سمجھیں گے کہ یہ شاید کوئی عربی لکھی ہے، اور میری ایسی کوئی نیت نہیں تھی، اور یہ جو بھی ہوا لا علمی میں ہوا ہے، لیکن میں پھر بھی معافی مانگتی ہوں۔ قرآن، سنت اور نعوذ باللہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے مسلمان ہو کے کہ ہم گستاخی کریں گے یا گستاخی رسول کریں گے۔ میڈیا پہ اس کا بیان جی بہت وائرل ہوا ہے، جہاں اس نے سب سے معافی بھی مانگی ہے کہ مجھے ایسے کپڑے نہیں پہننے چاہیے تھے۔ مگر ہمیں یہاں پہ یہ خیال کرنا چاہیے کہ ہمیں دیکھا دیکھی یا کسی نے بھی جو بھی کہہ دیا کہ اس نے توہین کر دی یا معاذ اللہ اس نے کچھ کر دیا، تو ہم وہیں پہ اپنا سارا کچھ چھوڑ چھاڑ کر اس کو مارنے تک پہ چلے جاتے ہیں۔ تو ایسے جنونیوں سے بچنے کے لیے ایک ہی حل ہے کہ ہم مذہب کی طرف آئیں، دین کو اپنے ساتھ جوڑیں اور دنیا میں یہ پھیلائیں کہ دین، مذہب اسلام جو ہے وہ ایک باقاعدہ نظام ہے۔ دین بھی ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ کوئی بھی بات اگر آپ تک پہنچے تو اس کی پہلے تحقیق کر لو،
تو گویا وہاں پر جو بھی کچھ ہوا اس کی پہلے تحقیق ہونی چاہیے تھی، کیا یہ واقعی کہ یہ قرآن مجید کی آیات ہیں، اور اگر قرآن مجید کی آیات ہوتی تو پاکستان کے قانون کے مطابق اس کو سزا مل جاتی۔